نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، آج ہمارا موضوع ہے مطالعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فلسفیانہ توجیحات۔ اس موضوع کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور آپ کی آمد کے حالات سے بھی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ اس اعتبار سے عصر حاضر کے تناظر میں ایک منفرد حیثیت کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمین پر آئے وہ دنیا کا مرکز اور نافع زمین کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس وادی کو قرآن وادی غیر ذی زرع قرار دے کر اس وادی کے محفوظ ہونے کا راز بھی بتاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ وادی بیرونی حملہ آوروں اور فاتحین کی طمع سے محفوظ رہی۔ اہل مکہ کی دولت اور وسائل کا انحصار، رحلت الشتاء سردیوں کا تجارتی کارواں اور رحلت الصیف گرمیوں کا تجارتی کارواں اس پر منحصر تھا۔ اس وادی کو باری تعالیٰ نے قدرتی طور پر محفوظ بنایا تھا، اور اس کے تنگ دروں نے اور اس کے 3 اطراف کے بلند و بالا پہاڑوں نے اس وادی کو ہر لحاظ سے ایک قدرتی قلعے کی صورت میں بنا دیا تھا۔ اس لیے یہ وادی اپنا دفاع اور اپنی مدافعت قدرتی طور پر خود کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل مکہ کی سیاسی حالت یہ تھی کہ قریش کے خاندان کی مکہ پر حکومت تھی، فردی اور شخصی حکومت نہ تھی۔ ایک وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے دادا حضرت قصی، انہوں نے یہاں مکہ میں بادشاہت قائم کی تھی، لیکن اپنی وفات پر انہوں نے اپنی سیاسی ذمہ داریاں اپنی اولاد میں تقسیم کر دیں، جو بعد ازاں اجتماعی طور پر بنو قریش کی صورت میں یہ ذمہ داریاں ادا ہونے لگیں، اور اس طرح 10 قبائل قریش مکہ المکرمہ پر حکومت کرتے تھے، جن میں سے ہر خاندان کی ذمہ داری
مختص تھی۔ اس ریاست میں اگر کسی پر ظلم ہوتا یا کسی پر ظلم کیا جاتا تو اس مظلوم کا دفاع حلف الفضول کے تحت اجتماعی قوت سے کیا جاتا تھا۔ اس میں مظلوم کی حیثیت کو نہیں دیکھا جاتا تھا کہ وہ مقامی ہے یا غیر مقامی ہے، صرف اور صرف مظلوم کا ساتھ دیا جاتا تھا۔ مکہ والوں نے اپنی سیاسی قوت اپنے حلیفوں کے ذریعے بھی بڑھائی ہوئی تھی۔ قریش میں بھی خاندانی رقابتیں عام خاندانوں کی طرح پائی جاتی تھیں، جن کے اثرات وقتاً فوقتاً سامنے آتے رہتے تھے۔ بنی ہاشم اور بنی امیہ میں بھی یہ رقابتیں موجود تھیں، جس کے اثرات دور اسلام میں بھی ظاہری اور مخفی طور پر نظر آتے رہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل مکہ والے رضاعت کے لیے اپنے بچوں کو ٹھیٹھ عربی لہجہ اور عربی زبان سیکھنے کے لیے بدوی قبائل میں بھیجتے تھے، اور ان کو اپنی زبان اور اپنی فصاحت اور بلاغت پر بڑا ناز تھا۔ اسی وجہ سے ان کو کسی ید بیضا کی اور دم عیسیٰ معجزے کی ضرورت نہ تھی، بلکہ ان کو کسی ایسے شاہ پارے اور کی ضرورت تھی جو فصاحت و بلاغت سے مملو ہو، زبان و بیان میں بے مثل نسخے کی صورت رکھتا ہو، جس کی تلاوت سن کر وہ بے اختیار جھومنے لگیں۔ مگر آبا پرستی اور بت پرستی کی وجہ سے وہ کھلم کھلا اور اعلانیہ مخالفت کرتے رہے، لیکن رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کر اس صحیفہ کائنات، اس قرآن کی تلاوت کو سنتے تھے، اور صبح کے وقت جب ایک دوسرے کو اپنے آمنے سامنے پاتے تو خجالت اور شرمندگی کا اظہار کرتے، باہم دوبارہ وہاں اکٹھا نہ ہونے اور بارے دیگر قرآن نہ سننے کا عہد مصمم کر کر جاتے۔ مگر قرآن کی کشش اور اس کی رغبت ان کو دوبارہ اپنے گھروں سے اٹھائے لاتی، اور پھر کونوں میں چھپ چھپ کر قرآن کو سنتے تھے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اپنی معاشی حالت میں یہ مکہ المکرمہ آمد رسول سے پہلے ایسا تھا کہ وادی غیر ذی زرع کی وجہ سے یہ عالمی تجارت کا مرکز بن چکا تھا۔ پورے صحرائی بر اعظم کی تجارت کے منتظم یہی اہل مکہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا عمر بن عبد مناف نے کیسر روم، کسرا ایران، نجاشی حبش اور اکیال یمن سے ایلاف اور تجارتی معاہدے کیے ہوئے تھے۔ ششمائی تجارتی قافلے، رحلت الشتاء اور رحلت الصیف، گرمیوں کے کارواں چلتے تھے۔ قریش کے قافلوں کو ان کا حلیفی نظام محفوظ کرتا تھا۔ ششمائی سالانہ اور پورا سال تجارتی قافلے رواں دواں رہتے تھے۔ مکہ والوں نے اپنے شمال، جنوب، مشرق اور مغرب ہر حصہ زمین میں بسنے والوں کو اپنے ایلاف اور حلیفی معاہدوں میں شریک کیا ہوا تھا۔ اس وجہ سے ان کے تجارتی کارواں پورے عرب میں سب سے زیادہ محفوظ بھی تھے اور مامون بھی تھے، اور ان تجارتی کاروانوں کے ذریعے یہ ہر طرح کی بھوک اور ہر قسم کے خوف سے
محفوظ تھے، اس لیے قرآن نے بڑے بلیغانہ انداز میں 2 لفظوں میں ان کی تجارتی برتری اور معاشرتی سلامتی کو یوں بیان کیا ہے، اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ قرآن نے ان کلمات کے ذریعے ان کی معاشی اور معاشرتی حالت کو واضح کر دیا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، شروع میں آغاز کار میں اہل مکہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروکار ہونے کی وجہ سے توحید پرست تھے۔ عمر بن لوئی سردار مکہ نے بت پرستی کی راہ پر ان کو لگایا۔ وہ ملک شام گیا، وہاں اس نے بت پرستی دیکھی اور وہاں سے ہبل بت لے کر آیا، اور اس کی پرستش کرنے کے لیے سب اہل مکہ کو اپنی سردارانہ وجاہت اور قوت سے راغب کیا۔ رفتہ رفتہ ہر قبیلے نے اپنا ایک الگ الگ بت کعبہ میں سجا لیا اور رکھ لیا۔ یوں کعبہ 360 بتوں سے بھر گیا۔ سارا عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج کے لیے بیت اللہ شریف میں آتا تھا، مگر ان کی عبادت توحید پرستی سے بت پرستی کی طرف بڑھ گئی۔ حج کا سارے عرب میں احترام تھا، اور حج کے لیے چند مہینے مختص اور مقرر تھے، جن کو قرآن نے اشہر الحرام 3 حرمت کے مہینے حرام مہینوں سے تعبیر کیا ہے، اور ان مہینوں میں ہر کسی کی جان و مال، عزت و آبرو اور سارے قافلے تجارتی محفوظ تھے، اور ہر قسم کی خون ریزی، قتل و غارت گری، ڈاکہ اور چوری سے سخت ممانعت تھی، اور اس پر سب کا سختی سے عمل بھی تھا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اہل مکہ اپنے اخلاق و کردار میں کچھ صفات کا غلبہ رکھتے تھے۔ وہ فیاض و سخی تھے، بہادر و شجاع تھے، مہمات پسند اور دور دراز کے سفروں کے عادی تھے، امانت و دیانت کے حامل تھے، بات کے پکے اور وعدے کا پاس کرنے والے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ برائیاں بھی ان میں پائی جاتی تھیں۔ وہ شرک پرست تھے، بت پرست ہو گئے تھے، جان لینے اور دینے میں ان کا کوئی اصول نہ تھا، کوئی واضح مقصد حیات اپنے سامنے نہ رکھتے تھے، اور کوئی خاص مطمع نظر نہ تھا۔ غیرت و حمیت، خودداری اور وزاداری بھی ان میں پائی جاتی تھی، مگر بے سمت اس کا استعمال بہت زیادہ تھا۔ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور شیر کی قوت رکھتے تھے، مگر خرگوش کے شکار میں اس شیر کی قوت کو ضائع کرتے تھے۔ اسلام نے ان کی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کیا، ان کو متحد اور منظم کیا، اور ما سوا اللہ سے ان کو دور کیا، اللہ کی طرف راغب کیا، اور اللہ کی توحید کا قائل بنایا اور توحید پرست بنایا۔ ان کو شرک پرستی اور بت پرستی کی برائیاں یہ ان میں پائی جاتی تھیں۔ ان کے علاوہ کوئی بھی قوم اس وقت کی اعلیٰ انسانی صفات میں اہل مکہ کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آمد مکہ المکرمہ میں ہوئی۔ اب یہ دنیا جس میں ہم بستے ہیں یہ عالم اسباب کی دنیا ہے، اور اسباب سے معمور ہی معمور ہے۔ اسباب عالم قانون الہی ہیں، ہمیں ان اسباب کے تناظر میں دیکھنا ہے اور اپنی بساط کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ اس دنیا میں کوئی بات بے سبب نہیں ہوتی، قطع نظر اس کے کہ ہماری نظر اس سبب تک پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب بطور رسول و نبی کیسے ہوا، اس کا سب سے بڑا جواب قرآن نے یہ دیا ہے کہ نبی اور رسول کا انتخاب اللہ کی مشیت کرتی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا رسول و نبی منتخب کرتا ہے، اور ہر دور میں نبوت و رسالت کے انتخاب کا ضابطہ یہی رہا ہے۔ وہ رب واللہ اللہ یجتبی من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ سے نبوت و رسالت کے لیے چن لیتا ہے اور منتخب کر لیتا ہے، اور اس کی مشیت کو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے انتخاب نبوت و رسالت کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اس کی مشیت کے تناظر میں اور عالم اسباب کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں وہ مکہ کے سردار کا گھرانہ ہے، اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب سردار مکہ تھے۔ والد ماجد کا انتقال آپ کی ولادت سے قبل ہو چکا تھا، اکلوتے یتیم پیدا ہوئے، 6 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ وفات پا گئیں، 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کی کفالت میں آتے ہیں، اور وہ آپ کے دادا کے انتقال کے بعد قبیلے کے سردار مقرر ہوتے ہیں۔ یوں سرداری خون رگوں میں گردش کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیالی رشتہ مدینہ والوں سے تھا، اور ماموں کی طرف سے طائف والوں سے رشتہ تھا، اور مکہ، مدینہ اور طائف ان تینوں بستیوں سے آپ کا تعلق تھا۔ فطرتی اور انسانی جہت میں یہ تینوں بستیاں مختلف خصوصیات رکھتی تھیں، اور ان تینوں کے ساتھ مضبوط اور گہرے تعلق کی وجہ سے آپ کو مقامی وطنیت کی بجائے آپ کو عالمگیر وطنیت کی طرف مائل ہونا پڑا، اور کسی بین الاقوامی ذمہ داری کے لیے اور کسی بھی عالمی رہنما کے لیے ان عالمگیر صفات سے مزین ہونا لازمی ہے، اور اس میں عالمگیر مزاج شناسی کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچپن میں اکثر سیرت نگاروں کے مطابق ہم چرواہا گری کرتے ہوئے ہم پاتے ہیں، اور آپ کو اس عمل سے گزرنا پڑا۔ بے زبان اور مسکین بھیڑ اور بکریوں کی خدمت انسان میں متنوع قسم کی صفات پیدا کرتی ہے، اور یہ خدمت انسان کو متحرک اور فعال بناتی ہے، فرض شناسی اور پابندی اوقات کا درس دیتی ہے، نرمی اور شفقت کو انسان میں موزن کرتی ہے، اور محنت و مشقت کا انسان کو عادی بناتی ہے۔ ان صفات سے خود کو مملو کرنے والا انسان ہی مستقبل میں اس اعزاز کا حامل ٹھہرتا ہے۔ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، باری تعالیٰ نے اسباب کی دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ان ساری صفات نبوت و رسالت کو بدرجہ اتم پیدا کر دیا تھا۔ اس کے بعد دوسرا عمل جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حیات اقدس کے 11ویں سال میں گزرنا پڑا، وہ تجارت و کاروبار کا عمل تھا۔ تجارت کے عمل میں انسان شناسی کا وصف انسانوں کے اندر پروان چڑھتا ہے، اور لوگوں کے چہرہ شناسی سے ان کے مزاج شناسی کا وصف نمایاں ہوتا ہے، اور انسان کے اندر امانت اور دیانت کے خصائل کو فروغ ملتا ہے، اور انسان کو مسلسل محنت اور مشقت کا عادی ہونا پڑتا ہے، نفع اور نقصان کے خدشات سے روزانہ گزرنا پڑتا ہے، اور ہر لمحہ اپنی تجارت کو بڑھانے اور پھیلانے کے لیے منصوبہ بندی کرنا پڑتی ہے۔ نقصان و خسارہ ہو جانے پر اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے، اپنی ہمت اور محنت کو بڑھا کر اور اس نقصان کو دوبارہ نفع میں تبدیل کرنے کا جذبہ اور ولولہ
اپنے اندر پیدا کرنا پڑتا ہے۔ ان سارے اوصاف کو عمل میں لا کر ایک کامیاب تاجر، ایک بزنس مین کا اعزاز حاصل کرنا پڑتا ہے۔ کامیاب تجارت کا اعزاز ان خصلتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے اور اصول تجارت کو دائماً اختیار کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ان سارے مراحل تجارت سے بتحریک احسن، بتحریک کمال گزرتی رہی۔ آپ کو اپنی تجارت کے لیے عرب کے سب علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوا۔ شام، فلسطین، یمن، عمان میں آپ کے تجارتی کارواں گئے۔ رومی، ایرانی، ہمیری سلطنتوں اور ان کے ماتحت علاقوں سے آپ گزرے، اور بعض سیرت نگاروں کے مطابق سرزمین حبش میں بھی جانے کا آپ کو موقع ملا، اور بحری سفروں سے بھی آپ کا سابقہ پڑا۔ بہرحال اس عالمگیر تجارتی اور کاروباری عمل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جہاں دیدہ ذات و شخصیت بنا دیا تھا، اور بین الاقوامی لوگوں کا مزاج شناس بنا دیا تھا، اور اس وقت کے عالمی منظر کے حامل علاقوں کی خصوصیت سے آپ کو آگاہ کر دیا تھا، اور زمانے کے بدلتے ہوئے احوال، حکومتوں اور سلطنتوں کے معاملات کا فہم عطا کر دیا تھا۔ اور سیرو فی الارض کا یہ قرآنی عمل انسان کے سیکھنے کے لیے بذات خود ایک بہت بڑی تربیت ہے، اور یہ تربیت ہی انسان کی صلاحیت کو سیکل کرتی ہے، اور اس میں موجود جوہر کو نکھارتی ہے، اور اس کے اندر موجود مخفی صلاحیتوں کو جلا بخشتی ہے، اور اس کے اندر چھپی ہوئی قائدانہ صلاحیتوں کو بیدار کرتی ہے، اور اس کو فطرت شناس بناتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سارے عمل سے گزار کر فطرت شناسی کا جوہر کامل اور فرد اکمل بنایا گیا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ایسا انسان شناس اور جہاں شناس اور جہاں دیدہ اور تجربہ کار شخص ہی اپنی پختہ عمر 40 سال پہنچنے پر قوم کی سرداری اور خدائی ذمہ داری اور نبوتی اور رسالتی فرائض کی ادائیگی کا کما حق کو ہوئی بلاغ کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارتی سفر نے اور کاروباری لین دین نے اور لوگوں سے خرید و فروخت نے اور اشیاء کو نفع پر بیچنے اور خسارے سے بچانے کے عمل نے آپ کو ایک کامیاب تاجر بنا دیا تھا، اور اس تجارتی اور کاروانی تجربے نے آپ کو ہر محتاج کا مددگار اور حق رسائی کا پیشوا کار، اور ہر معاملے میں صداقت کا شاہکار، اور ہر معاملے میں سادگی کا حامل کار، اور ہر ضرورت مند کے لیے، ہر حاجت مند کے لیے ملن نثار، اور ہر فرد کے لیے خیر کا طلبگار، اور حاجت مندوں کے لیے سخی کار، اور اپنے ہر کام کا محنت شعار، اور ہر حال میں اپنے فرض پر عمل دار، اور اپنے وقت کا سختی سے پابند کار، اور اعلیٰ تجارتی اخلاق کا نمونہ کار بنا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارتی اخلاق انسان پروری، خیر خواہی، انسانی ہمدردی، صلہ رحمی، حاجت برآری کی مکہ المکرمہ کی سب سے بڑی تاجر سیدۃ النساء حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت نگاروں میں سے اور سیرت کے بیان کاروں میں سے سب سے پہلی سیرت نگار بھی ہیں اور سیرت کی بیان کار بھی ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سیرت کی گواہی یوں دیتی ہیں، فرماتی ہیں، رب کی قسم آپ کسی قسم کے اندیشے میں مبتلا نہ ہوں، اس لیے کہ آپ کا رب آپ کو آفات میں نہ ڈالے گا۔ باری تعالیٰ آپ کے ساتھ باجز نیکی کے کچھ نہ کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آیال کا بوجھ اور ان کا بھار اٹھانے والے ہیں، کسب حلال کرتے ہیں،
मेहमानों की ज़ियाफ़त और हक के कामों पर लोगों की इआनत करते हैं, यतीमों को पनाह देते हैं, आजिज़ों की दस्तगीरी करते हैं और फ़कीरों के साथ नेकी के साथ पेश आते हैं और हमेशा रास्त बात कहते हैं और अमानत में खयानत नहीं करते और सब लोगों के साथ खुशखुल्की के साथ पेश आते हैं। हाज़रीन व नाज़रीन ग्रामी कदर, इख्तितामी कलमात की तरफ बढ़ते हुए मैं ये अर्ज़ करूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर लाखों कुतब और रसायल लिखे जा चुके हैं, जबकि हकीकत अमर इस मामले में ये है कि इस अजीम मौजू सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना पढ़ा जाए और इस पर जितना लिखा जाए, वो रब्बुल आलमीन के इस फरमाने सीरत मुस्तफ़ा वरफ़अना लका ज़िक्रक कि एक कलमे की रिफ़त की तफसीर भी नहीं बन सकता। इंसानी तरक्की और बुलंदी और इंसानी तहजीब व तमद्दुन हर दौर में आगे से आगे बढ़ रही है। आज के दौर का इंसान पहले दौर के इंसान से बहुत से हवालों से बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हर दौर के इंसान के लिए उसवा हसना का दर्जा और मकाम रखती है। कोई भी इंसानी दौर इस सीरत के फ़ज़ाइल और मुहासिन का मुकाबला नहीं कर सकता। अलबत्ता उसवा रसूल की सरासर इताअत और फरमाबरदारी कर सकता है। इसलिए यह आया करीमा हर दौर के इंसान के लिए एक खुला चैलेंज है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। इस उसवतुन हसना के चर्चे किसने नहीं किए। अपनों ने इस उसवा हसना को बेमिसल करार दिया, गैरों ने इसे बेमिसाल करार दिया और हर एक की ज़ुबान अपनी अपनी, हर एक का कलम अपना अपना, हर एक के देखने का अंदाज अपना अपना, हर एक के परखने और जांचने का मयार अपना अपना। आओ इन सब को छोड़ते हुए वो ज़ात जिसने सारी खल्क को अपना दीवाना बना रखा है, उसके उसवा हसना के हवाले से खुद उसी ज़ात से सवाल कर लेते हैं। वो हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने उसवा हसना के हवाले से यूं आगाह करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी सीरत क्या है, फरमाते हैं अल मारिफतो रासो माली, अल्लाह की मार्फत मेरा कुल असासा है। अल हुब्बो असासी, मेरे हर अमल की बुनियाद मोहब्बत इलाही है। वह शौक़ो मरकबी, और अपने मौला के उसने मुतलक की दीद और ज़ियारत मेरे हर सफ़रे हयात की सवारी है। वह ज़िक्र होनी इसी, और अल्लाह का हमा वक्त ज़िक्र मेरा मुनिस, मेरा गम गुसार है। वह सिका तो कंजी, अल्लाह की ज़ात पर एतमाद मेरा ख़जाना है। अल हुज़्नो रफ़ीकी, लोगों की फलाह के लिए गम खार रहना ही मेरा अल्लाह से ताल्लुक़ रफ़ाकत और ताल्लुक़ बंदगी है। वल इल्म सलाही, मेरा असला, मेरा इत्यार, और दुश्मन के लिए, दुश्मन से मुकाबले के लिए मेरा बचाव इल्म को आम करने और इल्म को फैलाने से है। वह सब्र और रिदाई, और हर तरह के हालात में सब्र और बर्दाश्त करना मेरा खुल्क और मेरी रवश हयात है। और रज़ा गनीमती, अल्लाह की रज़ा को और उसकी खुशनुदी को हासिल करना और उसको पाना मेरी जिंदगी का कुल असासा है। अल इज्ज़ो फ़ख्री, आज़ी ओ इनकिसारी, खाकसारी ओ बंदा परवरी मेरा कुल सरमाया है, फ़ख्र व इफ्तिखार है। अज़्ज़ोद हिरफती, अल्लाह की इबादत व तकवा और उसका ज़ोदो भरा मेरा हासिल जिंदगी है। अल यकीन व कुव्वती, और अपने यकीनो अकीदा को हर लम्हा अल्लाह की ज़ात पर मुस्तहकम करना मेरी कुल ताकत और कुव्वत का राज है। अस्सिद्क़ को शफ़ी, रास्तबाजी और सदाकत और सच्चाई की आदत ही मेरी शफ़ी मददगार है। वत्ता तो हसबी, और सर्द व गर्म, नर्म और सख्त, हर हालत में अल्लाह की फरमाबरदारी
اور اطاعت گزاری ہی میری زیست کی شناخت ہے۔ ول جہاد و خل کی مسلسل حق کی سر بلندی کے لیے انتہائی جد و جہد کرتے رہنا میری خصلت اور عادت ہے۔ وقرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے بدن کا سکون اور راحت میری نماز میں ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ آپ کے دشمنوں اہل قریش کی طرف سے کرتے ہیں۔ ابھی مکہ فتح نہیں ہوا، قریش اپنی دشمنی اسلام کی روش پر قائم ہے، اور ان کا اس وقت کا سردار ابو سفیان ہرقل کے دربار میں پہنچا، اور اس کا دربار اپنے درباریوں سے بھرا ہوا تھا، اور پھر وہ ترجمان کے ذریعے ابو سفیان سردار قریش سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جاننے کے لیے مخاطب ہوا کہ تم لوگوں میں سے اپنے نسب کے اعتبار سے اس شخص کا قریبی کون ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، میں نسب میں ان کا سب سے زیادہ قریبی ہوں۔ ہرقل نے اپنے کارندوں کو کہا، اس کو میرے قریب کرو، اور اس کے درباریوں نے ابو سفیان کو اس کے قریب تر کر دیا۔ ابو سفیان کے بقول میرے ساتھ آئے ہوئے دیگر افراد کو میرے پیچھے کھڑا کر دیا، پھر ترجمان سے کہا، اور ان لوگوں کو جو ابو سفیان کے ساتھ آئے ہوئے تھے، اس شخص سے میں چند سوالات کرنے لگا ہوں، اگر یہ جھوٹ بولے تو اس کی بات کو لازمی جھٹلا دینا، اس کی بات کو لازمی جھٹلا دینا۔ ابو سفیان کہتا ہے، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ مجھے جھوٹا سمجھا جائے گا تو میں ہرقل سے ضرور جھوٹ بولتا۔ اور اس کے بعد اس نے پہلا سوال ہرقل نے یہ کیا، ہرقل یہ کہتا ہے، اس شخص کا نسب تم میں سے کیسا ہے؟ ابو سفیان کہتا ہے، وہ نسب کے اعتبار سے ہم میں سے سب سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ ہرقل نے آگے سوال کیا، کیا تم میں سے اس شخص سے پہلے کسی نے دعوی نبوت تمہارے خاندان میں یا اہل مکہ میں سے کسی نے کیا ہے؟ ابو سفیان کہتا ہے، نہیں، ایسا کسی نے نہیں کیا۔ ہرقل پھر کہتا ہے، سوال کرتا ہے، کیا بڑے اور سردار لوگ اس کی اتباع کر رہے ہیں یا کمزور لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں؟ ابو سفیان کہتا ہے، کمزور لوگ اس پر زیادہ ایمان لا رہے ہیں۔ ہرقل نے اگلا سوال کیا، کیا ان کے پیروکاروں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ ابو سفیان کہتا ہے، ان کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ہرقل اس سے بعد پھر کہتا ہے، کیا ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد کسی نے ان کے دین کو چھوڑا بھی ہے؟ ابو سفیان کہتا ہے، نہیں، کسی نے ان کے دین کو نہیں چھوڑا۔ پھر کہتا ہے، کیا اس کے دعوی نبوت سے قبل تم نے کبھی اس کی طرف کوئی جھوٹ منسوب کیا ہے؟ ابو سفیان کہتا ہے، ہرگز نہیں، وہ صادق الامین ہے۔ ہرقل نے پھر اگلا سوال کیا، کیا اس شخص نے کبھی تم سب اہل مکہ کو دھوکہ دیا ہے؟ ابو سفیان کہتا ہے، نہیں، کبھی ایسا نہیں کیا، البتہ ابھی ہمارے اور ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے صلح حدیبیہ کی صورت میں، ہم نہیں جانتے کہ وہ اس کے متعلق کیا کرتا ہے۔ ابو سفیان یہ کہتا ہے، اس بات کے علاوہ کوئی اور معاملہ، کوئی اور مسئلہ میں اپنی گفتگو میں مزید شامل کرنے کی جرت نہ کر سکا۔ ہرقل نے پھر اس کے بعد کہا، کیا تمہارے اور ان کے درمیان کبھی جنگ ہوئی ہے؟ ابو سفیان نے کہا، ہاں، جنگ ہوئی ہے۔ ہرقل نے پوچھا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ابو سفیان کہتا ہے، کبھی ہمیں غلبہ نصیب ہوا، کبھی ان کو غلبہ نصیب ہوا۔ ہرقل نے پھر سوال کیا، وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان کہتا ہے، وہ ہمیں یہ کہتا ہے، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، بتوں کی عبادت چھوڑ دو، اور جن کی پوجا تمہارے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں ان ساروں کی پرستش کو، عبادت کو چھوڑ دو۔ اس کے علاوہ وہ ہمیں اللہ کی عبادت، سچائی اور سچ کو اختیار کرنے، پاک دامنی اپنانے اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ ہرقل کہتا ہے، اب اپنے سارے سوالات کی عقلی اور منطقی توجیہ میں تمہارے سامنے
اے ابو سفیان کرتا ہوں، اور تم سے جو سوال کیے ہیں ان ساروں کی وجہ اور سبب تمہیں بتاتا ہوں۔ میں نے تم سے ان کے نسب کے بارے میں سوال کیا، تم نے کہا وہ ہم میں سے اعلیٰ نسب ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام انبیاء اور رسل اللہ نے ہمیشہ اعلیٰ نسب سے مبعوث کیے ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے میں نے تم سے پوچھا ان کے خاندان کے بارے میں اور کہ اس میں کسی نے دعوی نبوت کیا ہے، تو تم نے کہا ایسا کسی نے نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے، یہ سوال اس لیے کیا اگر کسی نے تم میں پہلے دعوی نبوت کیا ہوتا تو پھر ممکن تھا یہ شخص اس کی پیروی میں ایسا دعوی نبوت کر رہا ہوتا۔ اور پھر کہتا ہے میں نے تجھ سے پوچھا کہ اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے، تم نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے اگر اس کے آباء میں سے اگر کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو ممکن ہے یہ شخص اپنے آباء کی اقتدا کو اور اس دعوی نبوت کے ذریعے واپس لانے کی صحیح کر رہا ہوتا۔ میں نے تجھ سے پوچھا کیا دعوی نبوت سے قبل اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے، تم نے کہا نہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے میں اس حقیقت کو پا گیا ہوں، وہ شخص جو اپنی ذات کے متعلق کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ رب کی ذات کے متعلق کیسے جھوٹ بول سکتا ہے۔ پھر میں نے تجھ سے سوال کیا عمراء امیر لوگ اس کی اتباع کر رہے ہیں یا کمزور لوگ، تو نے کہا اکثر کمزور لوگ اس کی اطاعت کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے تاریخ میں ہمیشہ کمزور لوگ ہی انبیاء اور رسل کی پیروی میں سبقت کرتے رہے ہیں۔ پھر میں نے تجھ سے سوال کیا کیا اس کے پیروکاروں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، تم نے کہا ان کی تعداد بتدریج بڑھ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اہل ایمان کی تعداد اسی طرح مسلسل بڑھتی رہتی ہے۔ پھر میں نے تجھ سے سوال کیا کہ اس کے دین کو قبول کر لینے کے بعد کسی نے اس کے دین کو چھوڑا بھی ہے، تم نے کہا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کی کیفیت رفتہ رفتہ دل میں ثبت ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ ایمان انسان کے دل میں اتر جاتا ہے۔ میں نے تجھ سے سوال کیا کیا اس نے کبھی تم کو دھوکہ دیا ہے، تم نے کہا نہیں، ایسا کبھی نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء اور رسل کا کردار اس طرح عظیم ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی انسان کو دھوکہ نہیں دیتے۔ پھر میں نے تجھ سے سوال کیا کہ وہ شخص تم سب کو کیا کس چیز کا حکم دیتا ہے، تم نے کہا وہ ہمیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دیتا ہے اور اس کو لا شریک ماننے کا حکم دیتا ہے اور کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے اور بت پرستی سے روکتا ہے، صدق پر قائم رہنے کا حکم دیتا ہے، کردار کی پاکیزگی کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرقل مخاطب ہوا، ابو سفیان سے ہے سردار مکہ، ابو سفیان یہ سارا کچھ جو تو نے کہا ہے اگر یہ سچ ہے تو وہ عن قریب اس جگہ کا مالک بن جائے گا جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اگر میرے لیے ممکن ہوتا تو میں اس ذات تک بخیر و سلامتی پہنچ سکتا تو میں چٹیل میدانوں سے گزر کر ریگستانوں کو طے کرتا ہوا ان کے حضور حاضر ہو کر ان کے قدمین شریفین کو دھونے کی سعادت حاصل کرتا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، کاش آج وہ رسول رحمت اللہ العالمین سید المرسلین خاتم النبیین جن کے دور نبوت میں ہم بس رہے ہیں اور ہم ان کی عظیم سیرت کا ہم اپنی زندگیوں میں عملی نمونہ ہوتے اور ان کے سچے پیروکار ہوتے، اس لیے کہ ہماری شناخت ان سے ہے، ہماری امتی کی نسبت ان سے ہے، ہمارے وجود میں اعمال ان کی سیرت کی ذو سے ہیں، ہماری زبان میں بول ان کے قول کی روشنی سے ہے، ہمارے اخلاق ان کے اخلاق سے جلا پانے والے ہیں، ہماری سیرت کی زمین کی مٹی کو سیرت سرور عالم سے نسبت تعلق ہو۔ کاش وہ رسول مکرم سید الثقلین سید الکونین سید المرسلین کا ہماری زمین سیرت پر بھی ورود ہو۔ کاش ہم جو ان کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ دعویٰ ہمارے عمل اور ہماری سیرت سے ثابت ہو، وہ کبھی نظر کرم ہماری طرف بھی کر دیں اور فقط اتنا روز محشر
کہہ دیں ہاں یہ بھی میرا امتی ہے، اس لیے کہ ہماری زمین سیرت اندھیروں اور ظلمتوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ کاش ہم بھی اپنی زندگی میں وہ لمحہ حیات پائیں جب وہ بدر مدینہ ہماری زمین سیرت پر بھی طلوع ہو، تو ہم بھی سب اہل مدینہ کے ساتھ اور اہل مدینہ کی بچیوں کی آواز کے ساتھ اپنی آوازوں کو ملاتے ہوئے یوں کہہ رہے ہوں، طالع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ وہ ماہ کامل طلوع ہو گیا، وہ کوہ ودا کی گھاٹیوں سے طلوع ہوا، ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک دعا مانگنے والے دعا مانگے۔ ہم یہ سب کچھ صرف اور صرف عقیدت و محبت میں نہیں کہہ رہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی سیرت بنانے کے پختہ عزم کے ساتھ کہہ رہے ہوں، اور ان کے اسوہ حسنہ کو اپنے لیے نمونہ حیات بنانے کے لیے عہد مسمم کے ساتھ کہہ رہے ہوں۔ اس لیے کہ ایھا المبعوث فینا ہے ہمارے اندر خدا کے بھیجے ہوئے رسول مکرم، جئت بالامر المطاع، آپ ایک ایسے امر دین کے ساتھ ہمارے پاس آئے ہیں جس کی اطاعت ہم سب پر فرض و واجب ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھ لیا کہ دنیا سیرت میں ایسی بے مثال سیرت کسی کی نہیں، اور دنیا خلق میں ایسا حسین و جمیل کوئی اور آیا نہیں، اور دنیا خلق میں آپ جیسے اخلاق حسنہ کا کوئی پیکر مجسم آج تک مبعوث ہوا نہیں۔ ہزاروں سیرت نگار امام بوصیری کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملا کر یہ کہہ رہے ہیں، فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدعنوہ فی علم ولا کرم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن صورت اور حسن سیرت میں سب پیغمبروں پر سبقت لے گئے، نہ وہ علم میں آپ کے مقام و مرتبے کو پہنچے ہیں، نہ کرم و عطا میں، اس لیے کہ وہ سارے کے سارے رسول اور نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ملتجی ہیں، وَكُلُّهُم مِّن رسول اللہ ملتمس، اور وہ سب کے سب رسول اللہ سے اخذ کرنے والے ہیں۔ هو الذی تم معناہ وصورتہ ثم اصطفاہ حبیبا بارئا النسم۔ وہ آپ وہ ہیں جن کی صورت اور سیرت کامل ہے، باری تعالیٰ نے آپ کو اپنا حبیب مکرم منتخب کیا ہے، اور آپ کی سیرت نگاری اور سیرت بیانی کرنے والا آج تک ہر سلیم الفطرت، ہر سلیم العقل، ہر غیر متعصب انسان، ہر غیر جانبدار قلم کار آپ کی حقیقت سیرت کو جان کر آپ کی عظمت سیرت کا اعلانیہ اعتراف کر رہا ہے، اور ہزاروں اب تک اس سیرت کی جامعیت اور کاملیت کا اعتراف کر چکے ہیں، اور ہزاروں سیرت نگار ان کلمات کے ساتھ امام بوصیری کی ہم نوا اور ہم آواز ہو کر یوں کھلم کھلا اعتراف کر رہے ہیں، فَإِنَّ فَضْلَ رسول اللہ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت سیرت کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں رکھتے ہیں، اس لیے کوئی زبان بھی آپ کی سیرت کو اور کوئی قلم بھی آپ کی سیرت کو بیان کرنے اور لکھنے کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ باری تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔